پاکستان جمہوری پارٹی کے متعلق سب سے پہلے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جماعت پاکستان میں ایک قومی بنیادی جمہوری سیاسی جماعت ہے۔ دوسری سیاسی جماعتوں کو ناقابل احترام یا عداوت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی۔ تاہم میں نہایت خوشی اور فخر کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ بہت تھوڑی مدت میں خیبر سے لے کر ٹیکناف تک اس جماعت کے نام سے واقفیت کے ساتھ نہایت محبت اور ہر دل عزیزی اس جماعت کو حاصل ہو رہی۔ مشرق و مغربی پاکستان کے گوشے گوشے میں پاکستان جمہوری پارٹی کے قائد اور کارکنان پھیلے ہوئے ہیں۔ سیاست میں ہر لوگ سستا نعروں سے لوگوں کے دل لبھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس غریب ملک میں کافی پیسہ خرچ کر کے بڑے بڑے جلسہ جلوس کرنے کی کوشش بھی نہیں کیا کرتے۔ یہاں تک کہ اس پارٹی کے منشور میں آسانی سے لوگوں کے دل کو مسخر کرنے کے لیے کوئی غیر واقعی طریقہ کار درج نہیں کیا گیا۔ اس میں ایسی بات درج نہیں کیا کہ خدا کی مرضی سے اگر ہمارے پارٹی برسر اقتدار آئی تو اسے ہم پورا نہ کر سکیں۔ ہمارے کارکن اور لیڈر آسان اور فطری طریقہ سے رابطہ عامہ قائم کرنے کی درپے ہیں۔ ہر روز ملک کے دونوں بازوں کے چپے چپے میں جلسہ عام ہو رہا۔ ہمارے لیڈر اور کارکنان عوام کے آرام و تکلیف کے متعلق مزید معلومات حاصل کر رہے ہیں اور اپنے منشور کے اندر عوام کی امیدوں کے پورا کرنے کی کوشش کیے جا رہے ہیں۔ میں ایک بات نہایت وضاحت سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان جمہوری پارٹی کی اصل مقصد تین ہے: جمہوریت، قومی اتحاد اور عوامی مفاد کے ملکی نظام۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ آئینی تعمیری ہے، تخریبی نہیں، کیونکہ ہمارا اعتماد آئینی تعمیری تحریک پر ہے، زبردستی یا تخریبی پر نہیں۔ ہم سیاست میں وقتی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے صوبائی عصبیت کو ابھارنے کے مخالف ہیں، مگر اس سے یہ نہ خیال کیا جائے کہ صوبائی مفاد کو ہم نظر انداز کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم صوبائی مسائل کے حل قومی طریقہ سے اپنانے پر اعتماد رکھتے ہیں، کیونکہ صوبائی مسائل کے صوبائی حل سے قومی اتحاد مخدوش ہو جایا کرتا ہے اور ملک کی سالمیت اور بقا قومی اتحاد کے مضبوطی کے بغیر صرف صوبائی مسائل کے صوبائی حل نتیجہ خیز نہیں ہوا کرتے ہیں، بلکہ نہایت مخدوش ہو جاتا ہے۔ لہذا قومی اور صوبائی مسائل کے ایسے حل کی تلاش کی ضرورت ہے جو دونوں بازوں کے عوام کے لیے قابل قبول ہوں، اور اسی طریقے سے صوبائی عصبیت دور ہو کر ایک پرسکون حالت پیدا کر سکتی ہے۔ اس طریقے سے ملکی سیاست میں مختلف مسائل کے حل کے ہم صوبائی عصبیت کے جگہ قومی اپیل پیدا کر سکتے ہیں۔ ملک کی موجودہ حالت میں مجھے یہ عرض کرنے میں کوئی تشویش نہیں کہ گزشتہ 22 سال تک جو غلطی کی گئی اور مسائل کے جو پہاڑ کھڑے کیے گئے، اس کے حل کے واسطے غلطی کے انبار اور نااتفاقی کی مصیبت میں مزید اضافہ کیے بغیر ملک کی ہر سیاسی جماعت پر واجب ہے کہ سیاست میں قومی اپیل پیدا کرنے کی درپے ہو اور اسلامی مساوات اور عدل و اخوت کی جو ہماگیر اصول ایک دن پشاور کے دیہاتی علاقہ سے ڈھاکہ کے دیہاتی علاقہ تک جکڑے ہوئے تھے، اسی رسی کو دوبارہ مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ پاکستان کے دونوں بازو کے اتحاد ہی سے ہمارا ملک پاکستان ہے۔ ایک حصہ کے نقصان دوسرے حصہ پر ضرور اثر انداز ہوگا۔ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر متحدہ قوت کے ساتھ جمہوری سیاسی بنیاد قائم کرنا ہر سیاسی جماعت کا مقصد ہونا ضروری ہے۔ میں بے باکی سے عرض کر سکتا ہوں کہ پاکستان جمہوری جماعت نہایت فخر کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ سیاست میں اتحاد قائم کرنے میں قومی بنیاد پر ایک مستحکم جماعت ہے، جس جماعت کے منشور میں ملک کے دونوں بازو کے عوام کے امید و چاہ کو حقیقی صورت میں رونما کیا گیا۔ پاکستان جمہوری پارٹی کے مقصد کی مزید تصحیح کرنے سے پہلے
ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی پی کوئی سختی جماعت کا محدود مقصد کی سیاسی جماعت نہیں ہے، بلکہ ایک باوقار تحریکی جماعت ہے۔ حصول آزادی کے بعد پاکستان کی قومی سیاست میں ایک زبردست خلا محسوس کیا گیا۔ اس خلا کی وجہ سے جمہوریت کے مخالف قائمی مفاد کے حاملین کو اپنے مقاصد کے حصول کا سنہرا موقع ہاتھ آیا۔ شیر بنگلہ مرحوم اے کے فضل الحق، مرحوم حسین شہید سروردی، مرحوم خواجہ ناظم الدین وغیرہ زعماء نے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی، مگر حصول مقصد سے قبل ہی ان حضرات نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ ان واقعات کے سلسلہ بیان دینے سے پہلے 1962 کے بنے ہوئے این ڈی ایف کی بات سامنے آتی ہے۔ یہ فرنٹ ملک کے دونوں بازو میں کافی حد تک مقبولیت حاصل کی تھی۔ 1966 میں قومی زندگی میں جمہوریت کو دوبارہ قائم کرنے کی زبردست تحریک نے سر اٹھایا، تو اس کی بنیاد بھی این ڈی ایف کی روشن ماضی کو بنیاد کر کے قائم ہوا۔ پی ڈی ایم اس تحریک ہی کی کامیاب اقدام اور ڈاک یا ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی کی صورت میں رونما ہوا، جس کے دعوت اور قیادت میں سن 69 میں ملک میں جمہوریت کے بحالی کے واسطے دونوں بازو کے عوام اکٹھے ہوئے تھے۔ ڈاک اب معدوم ہو گئی، مگر ملک کی جمہوریت کے بحالی کے شاندار امید ہم کر رہے ہیں۔ جمہوریت اور جمہوری اقتدار قائم کرنے کی متحدہ تحریک ہی کی پیداوار پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ کسی شخص یا جماعت کو برسر اقتدار لانے کے محدود ارادہ کے لیے یہ پارٹی نہیں بنی، بلکہ ملک میں جمہوریت کے بحالی، پارلیمانی اور فیڈرل قسم کی حکومت قائم کرنی اور قومی مفاد کے قدیمی وعدہ پر یہ جماعت مستعدی سے قائم ہوئے۔ قومی سیاست کے خلا کی پر کرنا اور صوبائی نااتفاقی اور عدم مساوات کو دور کر کے ایک خوشحال، باوقار اور قومی نظریہ پر پاکستان کو لے جانا اس پارٹی کا واحد نظریہ ہے۔ ان وجوہات سے پی ڈی پی یقیناً ایک تاریخی قومی تحریکی جماعت ہے۔ پاکستان جمہوری پارٹی کے لیڈران اور کارکنان جس مقصد کے لیے کام کرتے آئے، اس میں کسی قدر کامیابی حاصل ہوئی۔ ملک میں حق رائے دہی بالغان کے بنیاد پر انتخاب ہونے چلا ہے۔ اس انتخاب کو میں ایک ریفرنڈم تصور نہیں کرتا، بلکہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ متحدہ تحریک کے ذریعہ اس ملک کے باشندوں نے انتخاب کے ذریعہ قومی نمائندوں کی سرکار قائم کر کے حاصل شدہ قوت کو محفوظ رکھنا ہی اس انتخاب کا اصل مقصد ہے۔ جو بھی جماعت انتخاب میں اکثریت حاصل کر کے اقتدار پر آئے، ان کے اولین فریضہ یہی ہوگا کہ جماعتی پروگرام کو عملی صورت دینے سے پہلے وعدہ کردہ جمہوریت کی بقا کی یقینی صورت اختیار کرنا۔ خدا کے فضل سے پاکستان جمہوری پارٹی انتخاب میں کامیاب ہوئی تو پہلا کام یہی ہوگا کہ ملک میں جمہوریت کے بنیاد کو ہر قسم کے دھمکی وغیرہ سے بالاتر کر کے عوام کے ہاتھ میں ان کی قسمت کے فیصلہ کرنے کا اختیار کو یقینی کرنا۔ میں اس سے پہلے اپنی تقریروں اور بیانوں میں واضح کر دیا کہ جمہوریت کسی خاص عقیدہ کے حل کرنے کا نام نہیں، بلکہ مسائل حل کرنے کی ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم آپس میں اس طریقہ کو جاری رکھ سکیں تو یہی نظر آئے گا کہ جمہوری طریقہ سے بڑے بڑے مسائل کے حل میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ خدا نہ کرے اگر ہم اس جمہوری طریقہ کو قائم رکھنے میں ناکامیاب ہوں یا یہ طریقہ فیل ہو جائے تو قرض کے کسی عزم یا تنتر منتر سے کسی مسئلہ کا حل یقیناً نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ملک کو ایک خطرناک فتنہ کی طرف بڑھایا دیا جائے گا۔ 20ویں صدی کے اس نصف آخر میں ہم جو لوگ عالمی مسائل کی تذکرہ کے موقع پا رہے ہیں، ان کے لیے
پڑوسی ایشیائی ممالک میں ہی نہیں بلکہ مغربی بنگال میں روزانہ کیا ہو رہا اس سے غافل نہ رہنا چاہیے۔ اس واسطے پاکستان جمہوری پارٹی کی منشور میں جماعت کی مقصد کو واضح کرتے ہوئے سب سے اول قرآن و سنت کے مطابق انصاف و مساوات، حقوق عامہ، آزادی، عالمی اخوت، انسانی اقدار کے تحفظ کے طریقہ پر ایک جمہوری مساوات کو قائم کرنا اور جمہوری سماجی طریقہ بھی پاکستان میں فیڈرل پارلیمانی حکومت کے بنیاد ہوگا۔ اس میں صوبائی خود مختاری اور مرکزی حکومت کے نزدیک صرف یہ چند چیزیں رہے گی: دفاع، خارجی پالیسی، کرنسی، فیڈرل مالیات، باہمی صوبائی تجارت اور غیر ملکی تجارت اور رسل و رسائل۔ صوبائی خود مختاری کے متعلق پاکستان جمہوری جماعت کا نظریہ ظاہر ہے۔ علاقائی تفاوت کو دور کرنے کا کامل ارادہ اس جماعت کا فرض ہے۔ ملک کے دونوں حصوں میں سیاسی اور اقتصادی ناہمواری اور جغرافیائی دوری کی وجہ سے فیڈرل ملکی بنیاد میں دونوں حصہ کے لیے یکسانیت کے طریقہ پر پوری صوبائی خود مختاری کی ضرورت ہے، کیونکہ پوری صوبائی خود مختاری کے اقرار سے دونوں حصوں کی عوام کے دل سے آپس کے شک و شبہ دور ہو کر ملکوں میں برابری کی حصہ داری کا احساس اور احساس ذمہ داری کو ابھار کر دونوں حصوں کے لوگوں کے دل سے باہمی شکوک دور ہو کر قومی اتحاد کو مضبوط کرے گی۔ اس واسطے ہم آئندہ مرکزی حکومت کے پاس صرف چند اہم چیزوں کو رکھ کر بقیہ امور دستور کے مطابق دونوں حصوں کے صوبائی حکومت کے ہاتھ میں رکھنے کی طرفدار ہوں۔ اس کے علاوہ متوقع مرکزی حکومت کے لیے آئندہ 10 سال کے اندر ملک کے دونوں حصوں کے درمیان اقتصادی تفاوت کو دور کرنا ایک دستوری ذمہ داری ہوگی۔ دونوں حصہ کے حاصل کردہ زر مبادلہ اپنے اپنے علاقائی سرکار کے ہاتھ میں ہوگا۔ مرکزی حکومت بھی اقتصادی تفاوت دور نہ ہونے تک بیرونی امداد میں مشرقی پاکستان کو اولیت دے گی اور ایسی اقتصادی پالیسی اختیار کرے گی جس سے مشرقی پاکستان سے باہر سرمایہ نہ جا سکے۔ اس واسطے ضرورت کے مطابق بینک اور انشورنس میں نفع کے متعلق ضروری قوانین بنائے جائیں گے۔ صوبائی خود مختاری کی طرح دفاع اور علاقائی دفاع کے سوال بھی اب تک عوام کے دل میں بسے ہوئے ہیں۔ خاص کر کے سن 65 کی لڑائی کے بعد جغرافیائی فاصلہ غور طلب ہوا۔ پی ڈی پی بھی ملک کے زبردست ملی مفاد کے خاطر دفاع جیسے اہم مسئلے پر اپنی رائے ظاہر کرتی ہے۔ اس پارٹی کی رائے کے مطابق دفاع کی ہر سروس میں ملک کی دونوں بازوں سے برابر افراد لینا متوقع مرکزی حکومت کے دستوری ذمہ داری بھی یہ ہوگی۔ اس کے علاوہ بحری فوج کا صدر دفتر مشرقی پاکستان میں منتقل کیا جائے گا اور صوبہ میں ملٹری اکیڈمی، کارخانہ ہتھیار سازی، کیڈٹ کالج اور اسکول قائم کیا جائے گا اور فوج کے تینوں شعبہ میں جلد از جلد مشرقی پاکستان سے مزید افراد کو شامل کیے جائیں گے۔ اس پروگرام کو عملی صورت دینے کے واسطے مشرقی و مغربی پاکستان سے برابر افراد کو لے کر ایک دفاعی کونسل بنایا جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ ملک کی ہر حصہ کے حفاظت کے قوت میں اس طریقہ سے اضافہ کیا جائے گا کہ ملک کی ہر حصہ اپنے بچاؤ میں خود کفیل ہو جائے۔ پی ڈی پی غیر مرکزیت، نمائندگی اور جمہوری، ان تین اصول پر حکومت قائم کرنے کی خواہش مند ہے۔ مرکزی حکومت کے کام کو عملی صورت دینے کے لیے با اختیار افسر ڈھاکہ میں رہا کریں گے۔ مرکزی پبلک سروس کمیشن کے صدر دفتر
مشرقی پاکستان میں ہوگا اور سپریم کورٹ کے ایک مستقل بینچ قائم کیا جائے گا۔ چیف جسٹس کے علاوہ سپریم کورٹ مرکزی حکومت کے ماتحت خود مختار مرکزی حکومت کی ہر شعبہ میں مشرقی و مغربی پاکستان سے اس طرح آدمی بھرتی کرنے کا انتظام کیا جائے گا تاکہ 10 سال کے اندر اندر ملازمت کے ہر شعبہ میں مساوات قائم ہو جائے۔ اس کے یقین دلانا ہوگا۔ موجودہ دنیا میں مالیاتی جمہوریت کے علاوہ سیاسی جمہوریت بے معنی ہے۔ مالیاتی جمہوریت کی بنیادی نصب العین قوم میں تفاوت حتی الامکان دور کرنا اور انسانی مساوات اور عدل و انصاف کی بنیاد پر ایک جمہوری قوم کی ساخت کرنا۔ یہ سماج اپنی تمدن اور روشن ماضی اور جمہوریت کی سیاست پر ملک کو چلائے گی۔ ہماری جماعت کی منشور میں سب سے پہلے کہا گیا کہ پاکستان اسلامی عدل و مساوات و تحمل کی بنیاد پر ایک جمہوری حکومت کا قیام ہماری پارٹی کی نصب العین ہے اور اس سماج کی بنیاد مالیاتی جمہوریت کی طرف کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے اقتصادیات میں پی ڈی پی کی نگاہ بہت دور رس ہے اور وہ یہ ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اسلامی ہمگیر اخوت کے طریقہ اور عوام کے اقتصادی ضروریات کے حاصل ایک سماج کی تعمیر ہر شہری جس سے قابلیت کے مطابق کام کے سب سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کوشش کر سکے۔ اس واسطے سماجی عدل قائم کرنے کے واسطے سب سے کم آمدنی کو اس طرح بڑھایا جائے اور سب سے اونچے آمدنی کو اس طرح گھٹایا جائے کہ جس سے ہر طبقہ کے لوگوں کے آمدنی اوسطاً اعتدال پر آئے۔ کارٹل اور مونوپولی تجارت کو بذریعہ قانون روکنا، آئین کے ماتحت وصول زکوٰۃ کے انتظام کر کے موجودہ ٹیکس کی قانون ترمیم کرنا اور جن کے مالیت 1,00,000 روپیہ سے زائد ہو ان سے فی روپیہ 90 پیسہ ٹیکس مقرر کرنا، ہر قسم کی اہم صنعتوں کو رفتہ رفتہ حکومت کے کنٹرول میں لایا جائے گا۔ سرکار ان سب سے زائد حصہ کے مالک ہوں گے جس سے حاصل شدہ کے برابر کی تقسیم یقینی ہوگی۔ کاشتکار کے لیے پٹسن کے واجب قیمت کی یقین دہانی کے واسطے خرید و فروخت کا انتظام سرکاری کنٹرول میں لانا ہوگا۔ بینک اور بیمہ کمپنی میں سرکاری حصہ زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ سرکاری کنٹرول کے ساتھ ان کی تجارتی آزادی بحال رہے گی اور ان کے لیے خود مختاری بحال رہے گی۔ مزدور آزاد ہر قانون کو اٹھا دینے کے واسطے پی ڈی پی وعدہ کیے ہوئے ہے۔ ملک کے مزدوری قوانین کو اس طرح ترمیم کرنا ہوگا جس سے بین الاقوامی مزدور کنونشن کے ساتھ مناسبت رہے۔ قیمت میں اضافہ کے واسطے اسٹرائک کے پورے اختیار ہوں گے۔ مزدور تحریک کو سراہا جائے گا اور باہمی گفت و شنید سے جلد از جلد ان کی دفع کرنے کا انتظام کیا جائے گا۔ موجودہ دنیا میں مزدور اور مالک کے نسبت میں ایک زبردست تبدیلی پیدا ہوئی۔ مزدور اور مالک کے منافع کے نظریہ سے انصاف نہیں کیا جا رہا بلکہ محنت اور پونجی برابری کا نظریہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس مساوی حصہ داری کے احساس آج پاکستان کے مالک و مزدوروں کی درمیانی صورت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کی مزدور تحریک اور مزدوروں کے اناد کے اصل وجہ ہے اور ان کو دور کرنے کی اسباب بھی اس میں مضمر ہے۔ پاکستان جمہوری جماعت اس واسطے زیادہ پیداوار کی کوشش اور زر کی زیادہ استعمال کی خاطر کارخانوں میں مزدوروں کو حصہ دینے کے انتظام کا وعدہ کرتی ہے۔
سیلاب مشرقی پاکستان کا حیات و موت کا مسئلہ ہے. اس کے واسطے پی ڈی پی کی فوری نظریہ یہ ہے کہ ایک قومی بنیاد کی منصوبہ بنانا اور اس منصوبہ کے واسطے عام منصوبوں سے الگ ایک تحویل قائم کرنا. فرقہ باندھ سے پیدا شدہ حالات کو درست کرنے کے لیے بھارت سرکار سے نتیجہ خیز گفت و شنید کے انتظام کرتے ہوئے مقابل طریقہ پر زور دینے کو اولویت دی جائے گی. پی ڈی پی اقلیت کے مساوی شہری حقوق کی یقین دہانی کرتی ہے. اقلیت کے شہری حقوق اور ان کے مذہبی عقیدے، ریت نیت اور مذہبی آزادی کی یقین دہانی کا اعلان کرتی ہے. موجودہ دنیا میں بین الاقوامی معاملہ رفتہ رفتہ تبدیل ہو رہا ہے. دو قوت کے تصادم ختم ہونے سے پہلے تیسری کا ظہور دنیا کے مختلف ملکوں میں خصوصاً ایشیا اور افریقہ میں سرد لڑائی یا اعصابی لڑائی کو قوت بخش رہی ہے. کہیں کہیں سرد لڑائی حقیقی لڑائی میں تبدیل ہو رہی ہے. پاکستان سالمیت اور مفاد کی خاطر آزاد غیر جانبدار فارن پالیسی کی راستہ لینا پی ڈی پی ضروری سمجھتی ہے. اس فارن پالیسی کا مقصد یہ ہوگا کہ سب کے ساتھ پاکستان مفاد اور سالمیت اور حفاظت کے ساتھ بین الاقوامی امن کو قائم رکھنا، جموں اور کشمیر کے عوام کی خود مختاری کو ادا کرنا اور عالم اسلام کے ساتھ مضبوط رابطہ قائم کرنا. پاکستان میں قائم شدہ تمام غیر ملکی گھاٹیوں کو اٹھا دینا، ہر مکتب فکر دوست ملک کے مابین مقاصد میں دوستی کا اضافہ، یہی خارجی پالیسی کا مد نظر ہے. ملکی اور چند مسائل کے حل کے متعلق پاکستان جمہوری پارٹی طریقہ کار اور مقصد کی طرف اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. مہاجرین کو دوبارہ بسانے اور ان کے جائز مطالبات کو پورا کرنے کا جلد از جلد انتظام کیا جائے گا. شمالی بنگال کے اضلاع کے اقتصادی ترقی پر زیادہ سے زیادہ زور دیا جائے گا اور جمنا پر پل تیار کرنے کا فوری انتظام کیا جائے گا. عدلیہ سے انتظامیہ علیحدہ ہوگی اور عورتوں کے حقوق کی حفاظت اور آسائش کی طرف خیال کیا جائے گا. آزادی، تقریر و تحریر و آزاد مذہب کے ساتھ ملک باشندوں کی حقوق کے یقینی انتظام میں پاکستان جمہوری پارٹی مستعد رہے گی. پی ڈی پی خیال کرتے ہیں کہ ملک کے نوجوان ہی ملک کے آئندہ امید ہے. ملک و قوم کی بقا اور سالمیت میں ان کی ذمہ داری بہت اہم ہے. اس لیے وقتی جوش و خروش کے وجہ صرف نعروں کے سیاست کی طرف نہ دوڑ کر ملک کے ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اپنے تعمیر کریں اور حاصل شدہ علم کو واقعات کے کسوٹی پر جانچیں تو قومی زندگی میں وہ ملک کی صحیح رہنمائی کر سکیں گے. میں نوجوان سے اپیل کروں گا کہ وہ آئندہ قیادت کے لیے تیار ہو. آپ لوگوں سے ملک کی بہت امیدیں وابستہ ہے. آپ لوگ جوش کے رو میں بہہ نہ جائیں. قومی زندگی میں اتحاد کے نمونہ اور جمہوریت کے علم بردار ہونے کا فخر زندگی میں حاصل کر سکیں. میں نے اس وقت جو کچھ عرض کیا وہ ہمارا پروگرام کے ایک معمولی جھلک ہے. ہماری فوری مقصد جمہوریت کے حصول اور دوسرے مقصد جمہوری سماج کا قیام. جوش سے متاثر ہو کر سیاست کرنے کا وقت یہ نہیں ہے. ہم لوگ جو کہ زندگی کے آخری مرحلہ میں قدم رکھ چکے ہیں، حصول اقتدار کی سیاست ان کے لیے دلکشی کی باعث نہیں. ہم نے ایک وقت پاکستان کے لیے جد و جہد کی تھی، پاکستان کے خواب میں اپنے وجود کو دوبارہ بسایا. آج پاکستان کو ایک خوشحال
باوقار جمہوری ملک کی حیثیت سے ڈھالنا آئندہ نسلوں کے لیے اہم ترین ذمہ داری تصور کرتے ہیں۔ پاکستان جمہوری پارٹی کی جھنڈا کے نیچے ملک کے بوڑھے، جوان، کارکنان اور لیڈران متحد ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جس کسی چیلنج کے مقابلہ میں اس پاک ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتی ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔